السلام علیکم دوستوں، میرا نام حماد ہے۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ آج میں ایک بڑی انٹرسٹنگ ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، جس کے اندر ہم کسٹمر سیٹسفیکشن کے بارے میں بات کریں گے کہ کسٹمر سیٹسفیکشن کس طریقے سے دینی چاہیے، لوگوں کو کس طریقے سے ان کے مائنڈ کو ریڈ کرنا چاہیے۔ تو یہ سب چیزیں دیکھنے کے لیے میرے پاس ایک ذہن میں آج ایک واقعہ آیا، اور یہ ہمارا ایک جینین واقعہ ہے، اور یہ میرے ساتھ ہوا۔ تو میں نے کہا یہ ایک بڑا اچھا واقعہ ہے لوگوں کی لرننگ کے لیے بھی، تو چلیں میں اس کو واقعہ کو سناتا ہوں۔ میں ایک کمپنی میں جہاں کی ایک شوگر مل تھی اس میں کام کرتا تھا، تو وہاں پہ ہمارے اسٹاف میں ایک صاحب تھے، انہوں نے جاب چھوڑ دی۔ تو جب چھوڑی تو ہم نے ان کو ایک فیئرویل پارٹی دینی تھی۔ تو فیئرویل پارٹی دینے کے لیے ہمارے پاس چونکہ ورک لوڈ اتنا زیادہ تھا، تو ہم لوگ ان کو دے نہیں پا رہے تھے اصل میں نا، ان کا ایک وہ پیریڈ چل رہا تھا 1 مہینے کا، تو اس مہینے کے اندر بالکل ہم دے نہیں پا رہے تھے، تو بڑا عجیب سی صورتحال ہو گئی تھی۔ تو ایک دن جمعے کا دن تھا، تو ہم لوگ نکلے وہاں سے اپنے آفس سے، تو سڑک پار ہی ہمارے پاس ایک یہ پیزا ہٹ کی ایک شاپ تھی، تو ہم وہاں پہ چلے گئے۔ تو وہاں پہ ہم تقریباً تھے کوئی 12 کے قریب افراد تھے، اسٹاف کے تھے، سارے سارے دوست ہی تھے۔ ہم لوگ اندر چلے گئے، جا کے بیٹھ گئے، آرڈر دے دیا۔ تو اسٹارٹر کے طور پہ ہم نے وہ جو بریڈز ہوتی ہیں وہ منگوائیں، اور اس کے علاوہ اس کے اندر جو ہے وہ سوپ تھا۔ اسٹارٹنگ میں ہم نے سوپ بھی منگوا لیا، بڑا اچھا لگا ہمیں۔ سوپ بھی منگوا لیا، سوپ پی لیا۔ ہم نے پیزا کا آرڈر دیا ہوا تھا، تو ہمارے پاس جو ہمارے مینیجر تھے ان کی طرف سے ہمیں ایک خاص انسٹرکشن تھی کہ دیکھیں اتنا زیادہ کام ہے ہمارے پاس کہ آپ 1 بجے اگر یہاں سے جائیں گے تو 2 بجے آپ نے ایگزیکٹ آفس کے اندر ہونا ہے، 2:05 بھی گوارا نہیں ہے، اتنا کام تھا ہمارے پاس۔ تو اس پر انہوں نے مینیجر ہمارے جو سینئر تھے انہوں نے اوکے کر دیا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی، میں یہ 15 افراد لے کے جا رہا ہوں، اور ان کو جو ہے نا 15 افراد کو میں پورے 2 بجے سے پہلے لے آؤں گا۔ اچھا، ہم لوگ جب پہنچ گئے وہاں پہ، سوپ وغیرہ پی لیا، 1:15 ہو گیا، 1:30 ہو گیا، لیکن پیزا آنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ تو اس پہ ہمارے جو بڑے مینیجر تھے قمر صاحب، ان کو تھوڑا سا غصہ چڑھا۔ انہوں نے پھر اسٹاف کو بلایا، اور بلانے کے بعد ان سے یہ کہا کہ بھائی ہم نے 2 بجے واپس پہنچنا ہے، اور 1:30 بج چکا ہے، ابھی تک پیزا آیا ہی نہیں ہے، تو پیزا آپ دیں، ہم کھائیں، اور فوری طور پہ ہم لوگ واپس جائیں۔ تو انہوں نے کہا کہ سر بس 5 منٹ دیں، ہم بس آپ کو ڈیلیور کر دیتے ہیں یہاں پہ۔ تو خیر ہم گپے شپے لگاتے رہے، کرتے کرتے 1:40 ہو گیا، اور پھر 1:45 ہو گیا۔ اس کے اوپر پھر ان کے مینیجر آیا، اور اس نے بڑے طریقے کے ساتھ ہمیں کہا کہ جی آپ کے جو پیزاز تھے نا وہ سارے کے سارے اوور بیکڈ ہو گئے ہیں۔ قمر صاحب کو اور غصہ چڑھ گیا، اور انہوں نے کہا کہ اس کا مطلب ہے سڑ گئے ہیں نا سارے۔ تو جب سڑ گئے تو چھوڑو رہے، تو اس پر مینیجر نے بڑا مطلب کہا کہ یار آپ تھوڑی دیر اور بیٹھیں، میں نے دوبارہ لگوائے ہیں، تو میں آپ کو ابھی ڈیلیور کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے جی، ہم بیٹھ گئے۔ اس کے بعد کرتے کرتے 1:50 ہو گئے۔ اب ظاہر بات ہے اگر 1:50 سے پیزاز آ بھی جاتے تو 10 منٹ میں ہم کھا نہیں سکتے تھے۔ اس پر ہمارے قمر صاحب کو مزید غصہ چڑھا۔ انہوں نے پھر کہا کہ چھوڑو یار، دفع کرو، پیسے ہی اس کی بیچارے کی جو وہ فیئرویل پارٹی ہے وہ اتنے عرصے سے پھنسی ہوئی تھی، اور وہ نکلنے کا نام نہیں لیتے۔ اب اتنا موقع ملا بھی ہے تو آگے سے اب پیزا والوں کے پیزا چل گئے۔ بہرحال ہم لوگ پھر وہاں سے باہر آئے۔ باہر آنے کے بعد اب ہم نے چونکہ ظاہر بات ہے کچھ بریڈس بھی کھائی تھی، کچھ اسٹارٹر لیے ہوئے تھے، کچھ سوپس لیا ہوا تھا، اور اس قسم کی اسٹارٹنگ کی چیزیں تھیں، ہم نے وہ تو کھائی ہوئی تھی۔ تو جب ہم وہ ان کو دینے لگے اس کی پیمنٹ، تو اس مینیجر نے کہا کہ آپ کو ہماری سروس پسند نہیں آئی، اس وجہ سے ہم آپ سے پیسے چارج نہیں کریں گے۔ تو میرے ساتھ ہمارے سینئر تھے زاہد صاحب، انہوں نے کہا کہ بھائی جو کچھ کھایا ہے ہم نے اس کے تو آپ پیسے لیں، باقی آپ چھوڑیں، ٹھیک ہے نہیں ہوا نہیں ہوا کوئی مسئلہ نہیں، ہم بات نہیں لیں گے۔ ہم لوگ خیر یہ کر کے بہرحال اس کو ہم نے کتنی بار کہا کریڈٹ کارڈ سے کیش پیمنٹ رکھ دی، انہوں نے کیش اٹھا کے ہماری جیبوں میں ڈال دیا۔ انہوں نے کہا جی ہم لیں گے ہی نہیں آپ سے۔ تو خیر اب وہ پیچھے سے ظاہر بات ہے 4-5 منٹ رہ گئے تھے، تو اس پر کہا کہ چلو یار نہیں لیتے، نہ لو آپ، چلو۔ تو ہم سارے جو تھے پھر ظاہر بات ہے آفس آ گئے بھوکے۔ تو اس کے بعد پھر ہم لوگوں نے خیر وہیں سے بریانیز وغیرہ منگائیں، اور اس کے بعد اپنے اپنے کیبن کے اندر چھپ کے کھاتے رہے۔ تو ہمارے جو مینیجر تھے وہ کہتے ہیں یار تم سارے اتنا دور گئے، وہاں پہ بھی کھا لیا، اور اب کیبن میں بھی گھس کے کھا رہے ہو۔ تو ہم نے کہا یار اب آپ کو کیا بتائیں کہ ہمارے ساتھ وہاں پہ ہوا کیا ہے۔ بہرحال بات گزر گئی۔ اس کے بعد تقریباً کو 2 مہینے کا وقت گزر گیا۔ 2 مہینے کے بعد ایسے ہی میں اپنے جمعے کا ہی دن تھا، کیونکہ ہمارا ہاف ڈے ہوتا تھا، تو ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے، میں تھا، آغا زاہد صاحب تھے، ثاقب تھا ہمارا ایک دوست، تو ہم 3 تھے۔ تو ایسے ہی بیٹھے بیٹھے موڈ بنا کہ چلو یار کافی عرصہ ہو گیا، 2-3 مہینے ہو گئے پیزا نہیں کھایا، چلو پیزا کھاتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے اسی پیزا ہٹ میں چلتے ہیں۔
تو ہم پیدل پیدل وہاں پہ آ گئے. اب آ کے جیسے ہی آئے تو آنے کے بعد ایک بندہ جو تھا، جیسے اب ہم یہاں 3 بیٹھے ہوئے نا، تو ایک بندہ ہمارے ساتھ یہاں پہ آ کے کھڑا ہو گیا. تو ہم نے کہا کہ یہ پتہ نہیں کیوں کھڑا ہو گیا ہے. مطلب خیر پیزا آ گیا. ہم نے کہا اب ہم جیسے ہی ہم کوئی سپ لیتے تھے تو وہ فوراً اس کو گلاس کو فل کر دیتا تھا. ساتھ میں کوئی کیچپ چاہیے تو کیچپ خود ایسے کر کے مطلب پور کر رہا ہے، اور ساتھ میں جو چیزیں اور جو چیزیں تھیں وہ خود سرو کرنے لگا ہوتا. ایک بندہ پرمنٹ ہمارے ساتھ ادھر کھڑا رہا. تو ظاہر صاحب نے پھر ایسے ہی بات کی کہ مجھے لگتا ہے کہ شاید یہ ہمیں پہچان گئے ہیں کہ 2.5-3 مہینے پہلے ہم نے ان کے ساتھ کوئی برا وہ ہو گیا تھا سلسلہ، تو اس وجہ سے جو ہے نا. تو ہم لوگوں نے یہ نوٹ کیا. اس کے بعد جب ہم نے کھانا مطلب پورا پیزا وغیرہ کھا لیا، ہر چیز ہو گئی، اس کے بعد ہم نے پیمنٹ دی، انہوں نے پیمنٹ بھی لے لی. تو جب ہم واپس جانے لگے تو آپ بلیو کریں ہمارے لیے بڑا شاکنگ تھا کسٹمر سروس کے حوالے سے کہ اس مینیجر نے نہ صرف ہمیں 2.5-3 مہینے کے بعد پہچان بھی لیا، بلکہ اس نے سارے اسٹاف کو ایسے لائن میں کھڑا کر دیا. اور وہ سارے جب ہم مطلب ایگزٹ کر رہے تھے تو اس پر انہوں نے پھر بڑا ایسے تھوڑا جھک کے ہمیں کہا کہ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ لوگ دوبارہ آئے ہمارے پاس. تو اس وقت ہماری حالت ایسی ہو رہی تھی کہ یار ہم نے کیا کھایا ہوگا. زیادہ اس زمانے میں تو 1,500-2,000 روپے کا پیزا کھایا تھا، لیکن ان کی کسٹمر سیٹسفیکشن مطلب کسٹمر کی فیسلٹی اتنی زبردست انہوں نے دی کہ ہمارا دل کیا کہ یار یہاں پہ تو بار بار آئیں. تو یہ ایک بڑا اچھا واقعہ تھا کہ ہماری زندگی کا، کہ مزہ آیا اس چیز کو ایکسپیرینس کرنے کے اندر. تو انٹرنیشنل کمپنیز اگر انٹرنیشنلی بزنس کر رہی ہیں نا، تو ان کے پیچھے ان کی ایک بہت بڑی ٹریننگ کا بہت بڑا ہاتھ ہے. اور ہم لوگ جب بھی اپنے لوکل ریسٹورنٹس میں جاتے ہیں یا کسی بھی کمپنیز میں جاتے ہیں تو ہمیں بہت شدت سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ ان میں سے بہت سارے اسٹاف کے جو لوگ ہیں ان کو ٹریننگ کی بڑی ضرورت ہے. تو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. ایک اچھا سا ایکسپیرینس تھا تو میں نے کہا چلیں آپ کو یہ بتاتے ہیں. آپ کو بہت شکریہ ویڈیو دیکھنے کا.